سب سے ریئر سب سے مہنگا نوٹ پاکستان کا یہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں ایک آکشن تھی تو وہاں پہ یہ نوٹ تھا پاکستانی کوئی 1 کروڑ پہ کی ویلیو بنتی ہے، ادھر آکشن میں بکا ہے جی۔ لوگ یہ حج نوٹ لے کے سعودیہ چلے جاتے تھے، وہاں پہ جا کے یہ بینکس میں یہ حج نوٹ دے کے وہاں سے ان کی لوکل کرنسی ریال لے لیتے تھے۔ پاکستان کی جو یہ 70 سالہ ہسٹری ہے، اس میں واحد نوٹ ہے جو یادگاری ہے، اس کی بھی ویلیو ابھی ہزاروں میں ہے۔ جو پاکستان کے پہلے نوٹ تھے نا وہ یہ تھے، 5 روپے والا نوٹ ہے، غلام محمد کا 10 روپے والا ہے، اور یہ 100 روپے والا، اور یہ نوٹ پاکستان میں پرنٹ نہیں ہوئے تھے، یہ انگلینڈ میں پرنٹ ہوئے تھے۔ تو ان کی ایک اپنی ہسٹری ہے، ان کی ویلیو بھی آپ سمجھ لیں اس وقت لاکھوں میں ہے۔ اردو پوائنٹ سے برہان الدین کا سلام ناظرین، ہم آج آپ کے لیے ایک ایسی دلچسپ کہانی لائے ہیں جسے دیکھنے کے بعد یقیناً آپ بہت حیران ہوں گے کہ سرکاری سطح پر جاری ہونے والے ایسے نوٹ کے ماضی میں جن کی قیمت عام تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نوٹ ناپید ہو چکے ہیں اور نایاب ہونے کی وجہ سے ان کی قیمت لاکھوں کروڑوں روپے تک پہنچ چکی ہے۔ ہمارے ساتھ ساجد محمود صاحب موجود ہیں، وہ ان نوٹوں کی کہانی بتائیں گے جو کہ ایکسپرٹ بھی ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ میرا نام ساجد محمود ہے اور میری عمر 43 ایئرز ہے، اور میں لاہور میں رہنے والا ہوں، لاہور میں پیدا ہوا ہوں، اور میری جو ایجوکیشن ہے وہ میں نے آئی کام کیا ہوا ہے 1993 میں۔ اور یہ جو شوق ہے یہ بچپن سے ہی تھا، بیسیکلی شروع سے کوائنز جمع کرتا تھا، تو 3 کلاس میں اسکول میں پڑھتے تھے تو کوائنز سے یہ شوق مجھے پڑا ہے جی۔ اور اس کے بعد کوائنز کے بعد پھر سٹیمپس اور یہ بینک نوٹس، تو زیادہ پھر توجہ بینک نوٹس پہ ہو گئی۔ تو اس میں زیادہ مختلف نوٹس ہیں، اس کی ایک ہسٹری ہے، ہر چیز جو ہے ہر نوٹ اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے، تو یہ بڑی نالجیبل چیز ہے، آپ کا نالج بھی بڑھتا ہے اس میں، اور یہ بیسکلی ہمارا ہیریٹیج ہے۔ یہ بینک نوٹ ہابی، کوائن ہابی، یہ بچوں کے لیے بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں چھوٹا تھا تو میں کوئی پیسے ضائع نہیں کرتا تھا، میرے پاس جو بھی پیسے ہوتے تھے میں اس کے کوائنز خرید لیتا تھا، نوٹ خریدتا تھا، پھر ان کو اسٹڈی کرتا تھا۔ یہ میرے لیے ہمیشہ پازیٹیو رہی ہے، اور میں اب تو اس کو میں ایز اے پروفیشنل کام کر رہا ہوں جی، کوئی 25 سال سے۔ انٹر کے بعد میں اس میں آ گیا تھا ایز اے پروفیشنل ڈیلنگ میں، اور ابھی تک یہی کام کر رہا ہوں۔ تقریباً 50 مختلف ملک دنیا کے اسی ہابی کے ساتھ اور اسی ڈیلنگ میں نے گھومے ہیں، ایگزیبیشنز اور آکشنز اور مختلف چیزیں میں دیکھتا رہا ہوں پوری دنیا میں۔ پاکستان میں بھی میں اپنے جتنی میری سکت ہے اتنا اس کو ہابی کو پروموٹ کر رہا ہوں کہ ہماری اگلی جنریشن جو ہے وہ بھی جمع کریں یہ نوٹ، اور بچے جو ہے نیگیٹو ایکٹیویٹی سے بچیں۔ تو یہ اس لیے ان چیزوں کے لیے بڑی اچھی ہے، اپنے بچوں کو اس طرف لا رہا ہوں کہ وہ بھی یہ کریں۔ میرا تو بھی فل ٹائم یہ بزنس بھی ہے اور میرے پاس کلیکشن بھی ہے اپنی۔ تو لوگوں کے عام بندے کے لیے ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ 100 روپے کا نوٹ ہوگا اور اس کی لاکھوں میں پرائز ہو، یا کوئی 1 روپے والا نوٹ ہو تو اس کی ہزاروں میں پرائز ہو، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو ایکسپلین کرنا کہ میں کیا کرتا ہوں، اور میری جو یہ فیلڈ ہے اس کے لیے جو اسپیسیفک نام استعمال ہوتا ہے وہ نیومسمیٹسٹ ہے۔ تو میں بیسیکلی نیومسمیٹسٹ ہوں۔ نیومسمیٹسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کوائنز، بینک نوٹس، میڈلز، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا جو پروفیشن ہے وہ اس کو کہتے ہیں نیومسمیٹسٹ۔ تو یہ جہاں کہیں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو لوگ بڑے پریشانی سے میرے سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو میں لوگوں کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ تو میرے پاس کافی سارے نوٹ ہیں، دنیا کے سکے بھی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں چیزیں ہیں۔ تو اس وقت میں اس کا میرا پروفیشن ہے جی، میرا بزنس بھی یہی ہے اور ہابی بھی ہے۔ میں نے اپنے شوق کو اپنا بزنس بنایا، اس لیے میں اس میں کافی الحمدللہ سکسیزفل رہا ہوں جی۔ مختلف ممالک جو ہیں ان کی کرنسی آپ کے پاس ہے، ہاں جی، اور نئی، ان کا ذرا تھوڑا بریف سا ڈسکس کریں۔ پاکستان کی ہسٹری کے جو سب سے مہنگے نوٹ ہیں نا وہ حج نوٹ ہیں جی۔ پاکستان کے حج نوٹ ہیں جو سب سے مہنگے ہیں۔ میرے پاس یہ نوٹ ہے جی، حج نوٹ پاکستان کا پہلا جو ہے، یہ غلام محمد کے سگنیچر ہیں اس پہ، یہ پہلا نوٹ ہے پاکستان کا، اور یہ سب سے مہنگا نوٹ میں یہ سمجھتا ہوں، سب سے ریئر اور سب سے مہنگا نوٹ پاکستان کا یہ ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں ایک آکشن تھی تو وہاں پہ یہ نوٹ تھا، یہ ادھر آکشن ہوا ہے، تو سمجھ لیں پاکستانی کوئی 1 کروڑ پہ جو ہے نا پاک روپیز میں اس کی ویلیو بنتی ہے، ادھر آکشن میں بکا ہے جی امریکہ میں۔ یہ بحرین کا کوئی میوزیم تھا، وہ میوزیم بنا رہے ہیں تو انہوں نے یہ خریدا ہے۔ چونکہ یہ گلف کنٹریز میں چلتے تھے نوٹ، حج نوٹ تھے، اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے حج نوٹس کی، لوگوں نے یہ دیکھے ہوئے ہیں، لیکن نئی جو نسل ہے ان کو نہیں پتا، کیونکہ یہ
1950 سے لے کے 1982 تک چلے ہیں جی. 1950 سے لے کے 1982 تک حج نوٹ جو تھے نا وہ استعمال ہوتے تھے. ان کا بیسیکلی کنسیپٹ یہ تھا کہ پاکستان میں چونکہ لوگوں کو زیادہ لوگوں کا ٹریول نہیں تھا, ایجوکیشن کی کمی تھی, تو لوگ حج عمرے پہ جو جاتے تھے ان کو کرنسی کی سمجھ نہیں آتی تھی, ان کے لیے بڑی کمپلیکیشنز ہوتی تھی. تو گورنمنٹ نے بڑا اچھا اس وقت یہ اقدام کیا ہوا تھا کہ وہ جو ریگولر نوٹ ہوتا تھا نا, دیکھیں یہ پاکستان کا جو پہلا ریگولر نوٹ ہے نا وہ یہ ہے, یہ 1950 کا نوٹ ہے. یہ غلام محمد کے سگنیچر ہیں جو پہلے گورنر جنرل تھے پاکستان کے, غلام محمد. تو یہ انہی کا نوٹ تھا, اور انہی کا یہ دوسرا جو حج نوٹ ہے نا یہ انہی کا ہے یہ نوٹ, حج نوٹ. تو اب اس میں یہ کرتے تھے کہ ریگولر نوٹ جو تھا وہ گرین کلر کا ہے, تو حج نوٹ میں وہ اس کا کلر چینج کر دیتے تھے, انہوں نے اس کو یہ ریڈ کلر کر دیا جی. اور اس کے اوپر یہ لکھ دیتے تھے کہ فار یوز ان سعودی عربیہ اینڈ عراق حج نوٹ. یہ ہوتا یہ تھا کہ لوگ یہاں سے جاتے تھے حج عمرے پہ, تو وہ یہاں سے گورنمنٹ ان کو پاسپورٹ کے اوپر یہ ایشو کر دیتی تھی حج نوٹ. لوگ یہ حج نوٹ لے کے سعودیہ چلے جاتے تھے, وہاں پہ جا کے یہ بینکس میں یہ حج نوٹ دے کے وہاں سے ان کی لوکل کرنسی ریال لے لیتے تھے. اور اس کی ریئرٹی کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ وہاں پہ پبلکلی نہیں رہتے تھے, یہ بینکس میں چلے جاتے تھے نوٹ سعودیہ میں, پھر سعودی بینک پاکستان سینٹرل بینک یا اسٹیٹ بینک سے یہ نوٹ واپس کر کے ان سے اپنا وہ فوریکس کا جو ایکسچینج ریٹ ہوتا تھا وہ لے لیتے تھے. اور یہ ری یوزیبل نہیں ہوتے تھے کیونکہ اس نوٹ کے اوپر وہ سارا ورکنگ کرتے تھے, اس کا ایکسچینج اور پاسپورٹ نمبر وغیرہ. تو یہ ایک ہی ٹینور کے اندر یہ ان کو جلا دیتے تھے اسٹیٹ بینک پاکستان والے. تو اس لیے یہ بڑے کم نوٹ ہیں, اور اس وقت 100 روپے کی ویلیو بھی زیادہ تھی. یہ 2 ڈینومینیشنز میں ہوتے تھے, 10 روپیز اور 100 روپیز. تو یہ کافی قیمتی نوٹ ہے پاکستان کا. میرے خیال سے پاکستان کا اس سے مہنگا نوٹ کوئی نہیں ہے. یہ میرے پاس ہے جی الحمدللہ. مجھے لوگ کافی کہتے رہتے ہیں کہ بیچنا ہے یا اس طرح کی آفریں کرتے ہیں, لیکن میں نے یہ شوق سے رکھا ہوا ہے, تو میرے بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. باہر سے بھی لوگ کہتے رہتے ہیں اکثر, تو ابھی تو مجھے شوق ہے, میں نے شوق سے رکھا ہے. کبھی دیکھیں گے اگر کبھی اس میں ہوا کوئی دل کیا بیچنے کا. جو لوکل کیٹلاگز ہیں یہاں پہ 1-2 بکس جو پاکستان میں اس کی پرنٹ ہوئی ہیں بینک نوٹس کی, تو اس میں بھی انہوں نے اس کی کوئی 50 لاکھ روپے, تو اس میں ویلیو انہوں نے پاکستان میں لوکلی وہاں پہ انہوں نے اس کا جو ایسٹیمیٹڈ پرائز ہے وہ 50 لاکھ لکھی ہوئی ہے. جب پاکستان بنا نا جی 1947 میں, تو برٹش انڈیا کے نوٹ ادھر چلتے تھے. پھر انہوں نے برٹش انڈیا کے نوٹس کے اوپر نا پاکستان اوور پرنٹ کیا ہے. یہ جیسے نوٹ تھا یہ 1 روپی, یہ برٹش انڈیا کا نوٹ تھا, تو اس کے اوپر انہوں نے اس نوٹ کے اوپر انہوں نے اوور پرنٹ کیا تھا اس جگہ پہ پاکستان. یہ 5 نوٹ ہوتے تھے, 1 والا, 2 والا, 5 والا, 10 والا اور 100 والا. یہ 50 روپیز ڈینومینیشن اس وقت نہیں تھی جی. تو یہ سیٹ تھا پہلے اوور پرنٹ کے ساتھ, یعنی شروع میں یہ تھے, تو 2-3 ماہ بعد اس پہ اوور پرنٹ کر دیا انہوں نے. اور پھر کوئی 1949 یا سمجھ لیں 50s میں جو پاکستان کے پہلے نوٹ تھے نا وہ یہ تھے جی. یہ سیٹ پاکستان کا پہلا جو سیٹ تھا یہ تھا جی. اس میں یہ 5 روپے والا نوٹ ہے, غلام محمد کا 10 روپے والا ہے, اور یہ 100 روپے والا ہے. یہ 3 نوٹوں کا سیٹ تھا جی. اور یہ نوٹ پاکستان میں پرنٹ نہیں ہوئے تھے, یہ انگلینڈ میں پرنٹ ہوئے تھے جی نوٹ. تو ان کی ایک اپنی ہسٹری ہے, ان کی ویلیو بھی آپ سمجھ لیں اس وقت لاکھوں میں ہے. یعنی یہ سیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, یہ سمجھ لیں پاکستان میں لوکل اس کی جو ویلیویشن کرتے ہیں ہم, وہ لاکھ روپے سے زیادہ ہے. اور اگر اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے جائیں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی کنڈیشن میں. اگر یہ بالکل کرسپی نوٹ ہوں جیسے یہ اچھی کنڈیشن میں, تو سمجھ لیں کہ اس 3 نوٹوں کی اس کنڈیشن میں ویلیو کوئی پاکستانی 3-4 لاکھ روپے بنتی ہے. تو پاکستان یہ بڑے دوسرے ملکوں میں بھی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو یہ اس کے لیے بس لوگوں کا شوق ہے, لوگ جمع کرتے ہیں اور اس پہ پیسے بھی خرچتے ہیں اور پیسے بناتے بھی ہیں. یہ جی سیکنڈ ایشو ہے, اس کو چغتائی آرٹ بھی کہتے تھے. ان کا جو ڈیزائن ہے وہ کہتے ہیں جی چغتائی صاحب نے ڈیزائن کیا تھا یہ نوٹ. یہ پاکستان کے سیکنڈ ایشو نوٹ ہیں, اور یہ سمجھ لیں آپ 50s میں ہی آئے تھے. اس میں یہ 2 مختلف جگہ سے ایشو ہوتا تھا نوٹ, یہ کراچی سے اور یہ ڈھاکہ سے. تو ان کے اوپر وہ لکھا ہوتا تھا, جو کراچی سے ایشو کرتے تھے اس پہ کراچی لکھا ہوتا تھا, جو ڈھاکہ سے ایشو ہوتا تھا اس پہ ڈھاکہ لکھا ہوتا تھا. یہ اس وقت جو گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے, ان کا نام عبد القادر تھا جی. یہ ان کے سگنیچر ہیں. تو یہ بھی کافی ویلیویبل ہے. مطلب آپ اگر اس کی فیس ویلیو کو کنسیڈر کریں تو یہ 100 روپے کا نوٹ ہے, لیکن اس کی ویلیو بھی 10-15 ہزار روپے ہے آج کل, جو کلیکٹرز ویلیو ہوتی ہے, جو ہم لوگ آپس میں اس کا ٹریڈ کرتے ہیں یا بائنگ سیلنگ کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ اور بھی کچھ نوٹ ہوتے ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ ہیں. مثلا یہ دیکھیں آپ, یہ 5 روپے والا نوٹ ہے جی. یہ پاکستان کا واحد یادگاری نوٹ ہے, اس کو کمموریٹو کہتے ہیں. یہ میرے پاس اس کا اسپیشل ایشو ہے. یہ
اپنا اسپیسیمن ہے. اسپیسیمن مطلب نمونہ جو 00 نمبر ہوتے ہیں. لیکن یہ پاکستان کی جو یہ 70 سالہ ہسٹری ہے اس میں واحد نوٹ ہے جو یادگاری ہے, کموموریٹو نوٹ ہے. یہ 1997 میں انہوں نے ایشو کیا تھا جی. یہ انفارچونیٹ اور کوئی نوٹ نہیں بنا ابھی تک پاکستان کا یادگاری, یہ ایک ہی نوٹ ہے جی. اس وقت محمد یعقوب صاحب گورنر تھے. اس کی بھی ویلیو ابھی ہزاروں میں ہے, حالانکہ 5 روپے والا نوٹ ہے, یہ بھی کافی قیمتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور میرے پاس یہ نوٹ ہے جی, یہ اس کی بھی ہسٹری ہے اس نوٹ کی پوری. یہ 1 روپے والا نوٹ ہے جی, یہ بھی کوئی 70s میں آیا تھا. یہ بیسکلی کینسلڈ ہو گیا تھا. پاکستان کا واحد یہ نوٹ تھا جو انہوں نے کینسل کر دیا تھا. اس کے اوپر نا یہ انہوں نے 4 صوبوں کی لوکل لینگویج لکھی ہوئی تھی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے یہ 4 زبانیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ اس وجہ سے انہوں نے کہا, یہ صوبائی اسمبلی میں ایک کویسچن آیا تھا کہ یہ اس وجہ سے یہ تعصب پھیلے گا, لوگ کہیں گے جی یہ پشتو لکھی ہے, اس پہ بلوچی لکھی ہے, پنجابی لکھی ہے. تو اس کو نوٹ کو انہوں نے کینسل کر دیا تھا. اس کی ویلیو بھی اب یہ 1 روپے والا نوٹ ہے, تو یہ اگر بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہو تو سمجھ لیں آج کل اس کی ویلیو بھی کوئی 8-10 ہزار روپے ہے اس نوٹ کی ویلیو بھی. اس کے علاوہ پھر ایک اور بڑا اچھا چیپٹر ہے جی نوٹوں میں, یہ ایررز نوٹ ہوتے ہیں. یہ بھی ہم لوگ جمع کرتے ہیں جو پرنٹنگ مسٹیکس ہوتی ہیں جی گورنمنٹ کی. اب یہ دیکھیں آپ, یہ نوٹ جو ہے یہ بڑا خوبصورت ایرر ہے. یہ اس کا یہ پیپر ایکسٹرا آ گیا ہے. یہ ویسے تو باہر نہیں آنا چاہیے پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ پریس سے, لیکن چونکہ بس یہاں پہ سٹینڈرڈ ایسے ہی ہیں پاکستان میں سب چیزوں کے, تو یہ وہ آ جاتے ہیں, تو کہیں سے مل جاتے ہیں لوگوں کو. ان کی بھی پرائز کافی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ 50 والا نوٹ ہے, اس کی بھی جو مارکیٹ یا کلیکٹر ویلیو ہے ہماری فیلڈ میں سمجھ لیں کوئی 2-3 ہزار روپے اس نوٹ کی ویلیو. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں, یہ بڑا خوبصورت ایرر ہے. اس میں کلر جو ہے وہ شفٹ ہو گیا, اوپر والا کلر نہیں آیا پورا, یہ بھی ایرر نوٹ ہے. پھر یہ ایک اور بڑا خوبصورت نوٹ ہے 1000 والا, اس کے دونوں نمبر نہیں آئے جی, اس میں دونوں نمبر مس ہیں پرنٹنگ میں. یہ بھی پرنٹنگ کی جو ہے نا مسٹیک ہے کافی بڑی. پھر اس کے علاوہ یہ پیپر ایکسٹرا آ گیا. یہ ایکسٹرا پیپر والا نوٹ زیادہ بہتر ہوتا ہے ہمارے لیے, کیونکہ اس کا وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے, وہاں سے اس کا باہر آنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ بڑا اچھا خوبصورت ایرر ہے جی. پھر اس کے علاوہ یہ کلر, اس میں کلر مس ہے پورا جی, پوری کلر سکیم ہی ایک مس ہے 1000 والے نوٹ میں. پھر یہ دیکھیں آپ, یہ 5000 والا, یہ بڑا خوبصورت ایرر ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں اس کی پرنٹنگ بیک پہ آ گئی ہے, کریز آئی ہے, اور یہ سارا یہ پورشن مس ہو گیا جس کا. اب یہ دیکھیں آپ, یہ بڑا خوبصورت نوٹ ہے. اس کی وہ سیکیورٹی والی جو یہ پرنٹنگ ہے یہ بھی بیک پہ آ گئی ہے. اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اب یہ سمجھ لیں آپ, یہ نوٹ بھی اس کی 5000 فیس ویلیو ہے, تو یہ اپنی فیس ویلیو سے 3-4 ٹائم یعنی 15-20 ہزار روپے کا نوٹ ہے جی. ہماری جو کلیکٹرز کے اندر اس کی ویلیو ہوتی ہے وہ یہ ہے 15 سے 20 ہزار روپے. اسی طرح یہ اور مختلف نوٹ ہیں میرے پاس جو میں نے مختلف جگہوں سے لیے ہوئے ہیں, اور اس کا میں کلیکٹ بھی کرتا ہوں, اور ہم اس کو آپس میں ٹریڈ بھی کر لیتے ہیں. اس کا جو کوئی ایکسٹرا ہو ایک دوسرے سے ایکسچینج کر لیتے ہیں. اس کی یہ انک کا سارا, یہ ساری انک آ گئی ہے اس کے اوپر پرنٹنگ کے دوران. یہ 1000 والا نوٹ ہے جی, یہ سارا شفٹڈ ہو گیا. یہ دیکھیں ادھر سے کٹنگ میں یہ اس دوسرے والا نوٹ آ گیا, یہ پورا مس ہو گیا پرنٹ اس کے اوپر سے. 1000 والا نوٹ ہے بھی یہ بھی. پھر یہ اس پہ انک آ گئی ہے ساری, یہ انک دیکھیں ساری اس کے اوپر انک آ گئی ہے. یہ بھی ایرر ہے. یہ 100 روپے والا نوٹ ہے. اس میں پھر یہ ہے, یہ دیکھیں اس میں یہ فرنٹ سے بلینک ہے اور یہ بیک سے بلینک ہے, اور یہ اس کے اوپر انک جو ہے نا یہ زیادہ آ گئی. یہ بھی ایررز نوٹ ہے. یہ اس طرح سارے ایررز جمع کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے یہ پرانی یہ ہسٹری ہے, یہ 70s جو ہے, ارلی 70s مڈ 60s کے یہ نوٹ ہیں, یہ 1 روپیز والے. یہ بڑی پرفیکٹ کنڈیشن میں. ہماری جو فیلڈ ہے اس میں سب سے زیادہ جو چیز دیکھی جاتی ہے نا بینک نوٹس کی, وہ کنڈیشن ہوتی ہے. ایک چیز اگر مثلا یہ جیسے کاپی ہے, اس کی فیس ویلیو 100 روپے ہے, لیکن یہ ہماری جو فیلڈ ہے اس میں آلموسٹ اس کی آج کل 5000 ہے ویلیو, یعنی یہ 50 ٹائم اس کی ویلیو ہے. اگر یہ اس کنڈیشن میں ہے تو پھر یہ ویلیو ہے. اگر یہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوگی, یہ یوز نوٹ ہوں گے, تو پھر اس کی ویلیو سمجھ لیں آپ کوئی 1000 ہوگی یا 500 ہوگی. تو یہ اس میں کنڈیشن بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے. بینک نوٹس کی جو ویلیو ہے نا وہ اس کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جتنی اچھی کنڈیشن ہوگی اتنی زیادہ اس کی مالیت ہوگی. پاکستانی نوٹ تو میں نے آلموسٹ جتنے بھی ہیں وہ دیکھے ہیں. کچھ ایسی چیزیں جو میں نے بڑی سستی بیچ دی ہیں تو آج وہ مجھے بھی نہیں مل رہی. تو پاکستان کے نوٹ ہیں, میرے ادھر شاپ پہ لگے ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اس میں ایک سگنیچر ہے, گورنر صاحب ہیں عثمان علی. ان کا جو پیریڈ ہے وہ کوئی مڈ 80s کا ہے, مڈ 70s سے 80s میں یہ رہے ہیں عثمان علی. تو
इनके नोट बड़े महंगे हैं क्योंकि इनका टेनोर बड़ा थोड़ा है। इनके सिग्नेचर वाले जो नोट हैं बड़े कीमती हैं, तो वो नोट हमने जो 2000 का बेचा था वो आजकल 2 लाख का है, 100 रुपये वाला नोट। तो वो कभी कभी मिस करते हैं कि ये बड़ा सस्ता बेच दिया। हर नोट अपनी एक हिस्ट्री रखता है। आप पाकिस्तान का नोट है, आप देखें ना, हर नोट के ऊपर मतलब कायदे आज़म साहब की तस्वीर है कि दुनिया में जहाँ पे भी नोट जाएगा तो वो बच्चा पूछेगा कि ये कौन है, तो उसको एक नोट में 2-3 चीज़ें मिल जाएंगी। ये करेंसी का क्या नाम लिखा हुआ है, ये नोट को किस मुल्क है और ये ऊपर कौन है। तो एक नोट में आपको बच्चे को 4-5 उसके सवाल हैं जिसके जवाब मिल जाएंगे, तो बच्चे का नॉलेज गेन होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये बड़ी पॉजिटिव हॉबी है और बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी है। बच्चे नेगेटिव एक्टिविटी से बच जाते हैं और ये इसमें हमेशा फ़ायदा भी होता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कलेक्शन करते हैं और फिर टाइम बीइंग उनको कोई ज़रूरत पड़ जाती है या वो कुछ और करना चाहते हैं, तो अपनी कलेक्शन अगर बेचते हैं तो वो बड़े अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। यानी किसी भी आप इसको एंगल से देख लें, इसका कोई नुकसान नहीं है। मैं सबसे पहले दोस्तों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ये कैटलॉग लें, क्योंकि इसमें सारी हिस्ट्री है, वैल्यू है और ये आपको समझ आ जाती है कि आपने जमा क्या करना है और किस ट्रैक पे आना है। क्योंकि लोग अक्सर ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, यहाँ पे काउंटरफेट बनते हैं, जैसे एरर नोट बना लेते हैं लोग खुद। तो उसमें जो नए बंदे हैं उनको यही सजेस्ट करते हैं कि आप प्रॉपर किसी बंदे से डील करें। जो स्ट्रेंजर्स होते हैं इस फील्ड में, जिनका कोई अता पता नहीं, उनसे ना करें डील। प्रॉपर जो काम करने वाले बंदे हैं उनसे आपस में लेन देन करें। आपको पता है यहाँ पे हर चीज़ में 2 नंबरी तो है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर भी है। तो लोग अक्सर नोट भी जल्दी आ जाते हैं, कॉइन्स भी फेक बड़े आते हैं, वो चाइना से बन रहे हैं कॉइन्स आजकल। तो उसमें यही है कि आप जो, जैसे मैं बैठा हूँ इधर लाहौर में काम कर रहा हूँ, तो लोग अक्सर मेरे से सजेशन ले लेते हैं प्राइस की, उसकी ओरिजिनल होने की ना होने की। तो वो हम लोगों के लिए ये भी काम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं कि लोगों को मशवरा देते हैं प्राइस का और उसकी रेयरिटी का, वैल्यू का, इन चीज़ों का ये भी काम हम करते हैं। करेंसी नोट्स जमा करने का शौक इंतहाई सेहतमंद एक्टिविटी है। इससे नौजवान नस्ल को अपने खित्ते की कहानियों और तारीख से रोशनास होने का मौका मिलेगा। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।